قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کو کہا جاتا ہے سورہ کہف، ٹھیک ہے، یہ 15ویں پارے کے آخر میں ہے، 16ویں پارے کے شروع میں ہے۔ اس کے بے شمار فضائل بھی ہیں، اس کی تلاوت بھی کیا کریں، ہر جمعے کو کوشش کر کے اس کی تلاوت کریں کہ روایتوں میں آتا ہے جو ایک جمعے سے دوسرے جمعے کو دوبارہ پڑھتا ہے نا سورہ کہف، تو دونوں جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور کر دیا جاتا ہے۔ یہ سورہ پاک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 12 رکوع ہیں، 111 آیتیں ہیں، 1577 کلمے ہیں اور 6360 حروف ہیں۔ سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون اور برکت نازل ہوتی ہے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی تو گھر میں ایک جانور تھا، وہ بھی بدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے سلامتی کی دعا دیکھی، سلامتی کی دعا کی اور غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ ان صحابی نے اس واقعے کا ذکر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے فلاں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کرو، وہ بادل سکینہ تھا، وہ سکون کا بادل تھا جو قرآن مجید کی وجہ سے نازل ہوا۔ تو سورہ کہف یہ سکون کا، یہ برکت کا باعث ہے۔ اور ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے۔ اچھا، اس سورت میں تلاوت کے فضائل تو اپنے ہیں، اس سورت سے ایک ہی سورت میں 3 کمال کے واقعات ہیں۔ ایک تو وہی کہف، غار، کہف کہتے ہیں غار کو، غار والا واقعہ ہے۔ ایک اس کے اندر حضرت ذوالقرنین کا واقعہ، اللہ اکبر، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسٹ اینڈ ویسٹ اینڈ نارتھ، تینوں جگہوں کا آپ نے سفر کیا، دنیا کے 3 کونوں کا آپ نے سفر کیا، اور جو آپ نے وہاں ایکسپیرینس کیا، کمال کی باتیں، اور ان کی پھر وہاں کیسے ملاقات ہوئی، یاجوج ماجوج کو کیسے پایا اور کس طرح اس کو جا کے انہوں نے بلاک کیا، یہ سارا واقعہ اس صورت میں موجود ہے۔ اور تیسرا اس میں واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی جو ایک بڑی کمال کی ملاقات ہے، اس ملاقات میں کیسے کیسے واقعات ہیں، یعنی میں یقین کریں میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں آپ کو سورہ کہف کے تینوں واقعات سناتا، لیکن یہ کمال کا ہے اور حیرت انگیز بھی ہے۔ ہم اور آپ اپنی زندگی میں 8 گھنٹے روزانہ، 7 گھنٹے، اور کچھ لوگ بہت سو جائیں تو 12 گھنٹے سو سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو صدیوں تک سوتے رہے۔ جی ہاں، 1 نہیں، 2 نہیں، بلکہ 3 صدیاں وہ آرام کرتے رہے۔ وہ کون لوگ تھے جو 300 سال سے زیادہ عرصہ سوتے رہے، اور اس میں اللہ کی کیا حکمت تھی؟ آئیے قرآنی واقعے کو سنتے ہیں۔ ماجرا کچھ یوں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تو عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور ابتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے، دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا ایک بادشاہ دقیانوس تھا، وہ بڑا ظالم تھا، اور وہ شخص جو بھی اس طرح جھوٹے خداؤں کو ماننے سے انکار کرتا وہ اسے قتل کر دیا کرتا۔ اصحاب کہف یہ شہر افسوس کے شرفاء تھے، کہف کہتے ہیں غار کو، اور یہ غار میں گئے اس لیے اصحاب کہف کہلائے۔ شہر افسوس کے شریف لوگ تھے اور بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان تھے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب یہ غار میں جا کر انہوں نے پناہ لے لی، اور پناہ گزین ہوئے، تھک گئے تو سو گئے۔ اب کیا ہوا؟ کتنا سوئے یہ لوگ؟ 300 برس سے زیادہ عرصے تک سوتے رہے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ 300 برس سے زیادہ عرصے تک انہیں نیند آ گئی۔ اب دقیانوس نے جب ان لوگوں کو نہ پایا تو تلاش کرنے کا حکم دیا، تو کسی نے بتایا کہ وہ فلاں غار میں جا کر چھپ گئے ہیں۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو باہر نکالنے کے بجائے اس پہاڑ کے جو منہ ہے، پہاڑ کا جو دہنا ہے، اسی پر دیوار بنا دی جائے تاکہ یہ اندر ہی مر جائیں، یہی پہاڑ ان کی قبر بن جائے۔ اب جس کو دیوار بنانے کا حکم دیا تھا وہ خدا ترس آدمی تھا، نرم دل آدمی تھا، اور وہ بھی صاحب ایمان تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اصحاب کہف کے نام لکھے اور ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ لکھ کر اس جو دیوار بنا رہے تھے اس دیوار کے اندر اس کی جڑ میں وہ تختی بھی رکھ دی، اور ایسی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی رکھ دی۔ اب کیا ہوا؟ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ کا تو انتقال ہو گیا، سلطنتیں بدلتی رہیں، اور یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام تھا بیدروس، وہ تخت نشین ہو گیا۔ اس نے 68 سال تک بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں، بیدروس بادشاہ کے دور میں، ایک عجیب سا فرقہ شروع ہوا، اور اس فرقے کے لوگوں نے یہ اعتراض کرنا شروع کیا کہ مرنے کے بعد کیسے لوگ اٹھائے جائیں گے اور قیامت کیسے طاری ہوگی۔ اس کا انکار کرنے لگے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ مرنے کے بعد پھر زندہ بھی کیا جائے گا اور قیامت بھی آئے گی۔ بادشاہ ان لوگوں کا حال دیکھ کر بہت غمگین ہوا
اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا کہ مولا کریم مجھے اپنی قدرت کا ایک ایسا نظارہ دکھا دے، اپنی قدرت کی کوئی ایسی نشانی ظاہر کر دے تاکہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے اور قیامت کے طاری ہونے کا اقرار کر لیں، مان جائیں، یقین ہو جائے انہیں۔ اب بادشاہ کی یہ دعا کیسے مقبول ہوئی؟ دیکھیے اللہ کی شان کہ ایک چرواہا تھا بکریوں کو چرانے والا، وہ بکریوں کو چراتے چراتے اسی غار کے دہانے پر پہنچ گیا، اور یہ اب 300 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا۔ اس چرواہا نے کیا کیا کہ اس دیوار کو توڑ دیا جو غار کا منہ پر بنی ہوئی تھی۔ جیسے ہی دیوار ٹوٹی تو ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہاں جتنے لوگ تھے سب بھاگ گئے۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ اب ان پر جو نیند طاری تھی اصحاب کہف پر، ان کی آنکھ کھلی، وہ سمجھے کہ ہم نارمل نیند کر کے اٹھے ہیں، وضو کیا اور انہوں نے نماز ادا کی۔ اب فیل ہوا کہ بھوک لگی ہے، تو کسی ایک ساتھی کو کہا کہ اس کا نام یملیخا تھا کہ بازار جاؤ اور کچھ کھانا لے کر آ جاؤ، اور ذرا یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس کے بادشاہ کے اب کیا ارادے ہیں، ہمارے بارے میں اس نے کیا پلان بنایا ہے۔ یملیخا غار سے باہر نکلے اور باہر نکل کر حیران ہو گئے کہ ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، ماحول چینج ہے اور وہ ظلم و ستم کی فضا نہیں ہے۔ بڑا حیران کہ یہ اتنا اچانک یہ کیسے سب کچھ ہو گیا۔ یہاں تو اسلام کا نام لینا جرم تھا اور یہاں گلی گلی میں لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اسلام کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال وہ ایک نان بائی کی دکان پر گیا، ایک تندور پر گیا اور جا کر روٹی خریدنے کی کوشش کی، تو اس کے پاس جو پیسے تھے یملیخا کے پاس، یہ 300 سال پرانے پیسے تھے، دقیانوس بادشاہ کے دور کے پیسے تھے۔ جیسی اس نے وہ سکہ دیا اس دکاندار کو، اس نان بائی کو، روٹی بنانے والے کو، تو وہ حیران ہو گیا کہ لگتا ہے اس بندے کو کہیں سے کوئی خزانہ ملا ہے جو اتنی پرانی کرنسی لے کر آیا۔ تو اس نے فوراً دکاندار نے حکام کو بلایا، سپاہیوں کو بلایا اور اس شخص کو حکام کے حوالے کر دیا۔ اب اس نے حکام کے حوالے جب یملیخا کو کیا تو حکام نے یعنی پولیس والوں نے اسے پکڑ لیا اور کہا پہلے یہ بتاؤ تمہیں خزانہ کہاں سے ملا ہے؟ اس نے کہا مجھے تو کوئی خزانہ نہیں ملا۔ تو کہا یہ پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ یہ تو صدیوں پرانے پیسے ہیں، اس کا تو چال چلن ختم ہو چکا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہمارے ہی زمانے کا روپیہ ہے اور ہم یہی پیسے استعمال کرتے تھے۔ تو اچھا یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ یملیخا نے پوچھا۔ تو انہوں نے کہا اس نام کا تو کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں صدیوں پہلے ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، ابھی تو بیدروس بادشاہ کا زمانہ ہے۔ بہرحال یہ دونوں ہی طرف حیرانگی تھی کہ ہوا کیا ہے، یعنی یملیخا کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون سی باتیں ہو رہی ہیں اور وہ لوگ بھی حیران تھے کہ یہ اتنی پرانی باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال جب یہ تمام باتیں سمجھ نہ آئیں تو یملیخا نے کہا کہ اب میرے ساتھ چلیں اور دیکھیں کہ ہم لوگ تو دقیانوس بادشاہ کے خوف سے ایمان بچا کر بھاگے تھے اور ہم غار میں موجود تھے، آپ ساتھ چلیں ہمارے ساتھیوں سے بھی مل لیں۔ اب یہ جب حکام اور یہ پولیس والے جو لوگ تھے جب وہ وہاں غار پر پہنچے تو وہاں پر اصحاب کہف موجود تھے، اور جب ان کی واپسی میں اتنے سارے لوگ آ رہے تھے تو غار کے اندر لوگ سمجھے کہ لگتا ہے یملیخا گرفتار ہو گئے اور اپنے ساتھ اب بہت سارے لوگوں کو لے کر آئے ہمیں بھی گرفتار کرنے کے لیے۔ یہ لوگ توبہ استغفار کرنے لگے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے۔ حکام نے جب غار پر پہنچے تو وہ صندوق، وہ تختی کو برآمد کر لیا جس میں یہ سارا واقعہ لکھا ہوا تھا کہ یہ لوگ فلاں تاریخ کو غار میں قید کیے جا رہے ہیں اور وجہ یہ ہے کہ یہ ایمان والے ہیں اور دقیانوس بادشاہ کے ظلم سے بچ کر اندر گئے ہیں۔ تو اب لوگوں کو یہ بات پتا چلی کہ جناب یہ تو 300 سال سے اس غار کے اندر ہیں، اور جیسے ہی یہ بات پتا چلی یہ عبارت پڑھی گئی، فوراً بادشاہ کو خبر دی گئی۔ بادشاہ بھی حیران ہو گیا اور سبحان اللہ اپنے جو عمرا تھے، اپنے جو وزیر تھے، اپنی جو فوج تھی، سب کو لے کر بادشاہ وہاں پہنچا، اصحاب کہف سے ملاقات کی، ان سے پورا واقعہ سنا۔ اللہ اکبر، اب بیدروس بادشاہ سجدے میں گر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے میری دعا قبول کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہونے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا کہ جب 300 سال بعد یہ نیند سے بیدار ہو سکتے ہیں، ان کے جسم بھی سلامت ہیں، یہ جوان بھی ہیں، ان کے جسم پر کوئی فرق بھی نہیں پڑا۔ اللہ اکبر۔ اب جناب اصحاب کہف کو لوگ دعائیں دینے لگے، بادشاہ نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا۔ اب جب بادشاہ نے جب ان کو شہر میں آنے کی دعوت دی تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اللہ کے سپرد آپ کی بادشاہت اور آپ کے ملک کو کرتے ہیں، اور خود دعائیں کر کر سلام کر کر غار کے اندر چلے گئے اور پھر دوبارہ آرام کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اسی نیند کے عالم میں وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے لکڑی کا صندوق بنا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوایا۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا روب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا
کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اسی طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کرنے آیا کریں۔ سبحان اللہ، ہر سال اصحاب کہف کے مزار کی لوگ زیارت کرنے آتے، اور آج بھی اگر اصحاب کہف کے غار کی زیارت کرنی ہو، ان کے مزارات کی زیارت کرنی ہو، تو جارڈن کے اندر وہاں وہ غار موجود ہے۔ ویسے تو اس غار کی روایتیں مختلف ہیں، دنیا کے مختلف حصوں میں اس غار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ غار وہاں ہے، مگر آج یونیسیف نے بھی، گورنمنٹ کے اداروں نے بھی، اور الحمدللہ جب ہم وہاں پہنچے تھے تو وہاں ہم نے قرآن کی آیتوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی کہ یہی وہ غار ہے، اور اسی غار کے اندر اصحاب کہف کے مزارات موجود ہیں۔ اللہ کی شان ہے، اور یہ واقعہ قرآنی واقعہ ہے۔ آئیے ناظرین، پیغام قرآن سلسلے میں آپ کو اصحاب کہف کے غار کی طرف لیے چلتے ہیں۔ آپ اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھیے، اللہ کی شان ہے۔ یہ کیسے لوگ تھے جو 300 سے زیادہ سال تک اس غار میں رہے؟ آئیے آپ کو اس کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ تھی اصحاب کہف کی تعداد میں جب لوگوں کا اختلاف ہوا تو قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی۔ چنانچہ پارہ 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 22 سنتے ہیں۔ اب کہیں گے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا، اور کچھ کہیں گے 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا، بے دیکھے الاؤ تکا، یعنی بے تکی بات، اور کچھ کہیں گے 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا۔ تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے، تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتنی ہی بحث جو ظاہر ہو چکی، اور ان کے بارے میں کسی کتابی سے کچھ نہ پوچھو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اصحاب کہف کا حال کس طرح بیان ہوا؟ چنانچہ سورہ کہف پارہ نمبر 15 کی آیت نمبر 9 تا 13 کی تلاوت سنیے، اس کا ترجمہ سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی، پھر بولے اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی، یعنی راہ پانے کے سامان کر۔ تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا، پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں 2 گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے۔ ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں۔ وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی۔ ناظرین، اب سنتے ہیں کہ اصحاب کہف کے نام کیا تھے۔ نام اس زمانے کے تھے، اس لیے ہمیں آج لینا مشکل ہے۔ بہرحال جو کتابوں میں لکھا ہے، مکس ملینا، یملیخا، تونس، نینوس، ساریونس، زنوانس، فلسطیونس، یہ آخری چرواہے تھے جو راستے میں ساتھ ہو لیے تھے، اور ان لوگوں کے کتے کا نام کتمیر تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اصحاب کہف کے ناموں کی تاثیر کتنی شاندار ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اصحاب کہف کے ناموں کا تعویذ 9 کاموں کے لیے فائدہ مند ہے۔ نمبر 1، بھاگے ہوئے کو بلانے کے لیے اور دشمن سے بچ کر بھاگنے کے لیے۔ نمبر 2، آگ بجھانے کے لیے کپڑے پر لکھ کر آگ میں ڈال دیں۔ نمبر 3، بچوں کے رونے اور تیسرے دن آنے والے بخار کے لیے۔ نمبر 4، درد سر کے لیے دائیں بازو پر باندھیں۔ نمبر 5، ام الصبیان کے لیے گلے میں پہنائیں۔ نمبر 6، خشکی اور سمندر میں سفر میں محفوظ ہونے کے لیے۔ نمبر 7، مال کی حفاظت کے لیے۔ نمبر 8، عقل بڑھانے کے لیے، اور نمبر 9، گناہ گاروں کی نجات کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ان کے ناموں کی برکت اتنی ہے، سبحان اللہ۔ اصحاب کہف کتنے دنوں تک سوتے رہے؟ جب قرآن کی آیت اور وہ اپنے غار میں 300 برس ٹھہرے، 9 اوپر، تو کفار کہنے لگے کہ ہم 300 برس کے متعلق تو جانتے ہیں کہ اصحاب کہف اتنی مدت تک غار میں رہے، مگر ہم 9 برس کو نہیں جانتے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم لوگ شمسی سال جوڑ رہے ہو، اور قرآن مجید نے قمری سال کے حساب سے مدت بیان کی ہے، اور شمسی سال کے ہر 100 برس میں 3 قمری سال بڑھ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہر 32-33 سالوں بعد اسلامک ایئر اور جو ہمارا کیلنڈر ایئر ہے اس میں 1 سال کا فرق آ جاتا ہے، تو 100 سال میں 3 سال کا فرق اور 300 سال میں 9 سال کا فرق، یعنی گویا 309 قمری سالوں تک یہ سوتے رہے۔ یہ قرآن میں آیا۔ اب یہاں پر
جو ہمیں سبق ملتا ہے، اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ یاد رہے مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنا حق ہے، اور اصحاب کہف کا واقعہ اس کی نشانی اور دلیل ہے، اور یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ نمبر 2، جو اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی حفاظت کا سامان فرماتا ہے، ایسی مدد کرتا ہے کہ عقل بھی حیران ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ نمبر 3، اللہ والوں کے ناموں میں برکت اور نفع بخش تاثیر ہوتی ہے، سبحان اللہ، ان کے ناموں میں کتنی برکت ہے۔ نمبر 4، بیدروس ایک ایماندار اور نیک دل بادشاہ تھا، اصحاب کہف کے غار کی زیارت کے لیے اس نے ایک دن مقرر کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے عرس کا دستور زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے، یہ نیک لوگوں کا انداز ہے اور بہت پرانا ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح بزرگوں کے مزارات کے پاس مسجد تعمیر کرنا اور وہاں عبادت کرنا بھی بہت پرانا اور مبارک طریقہ ہے، کیونکہ بیدروس بادشاہ نے اصحاب کہف کے غار کے پاس ایک مسجد بنا دی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کہف میں ہے۔ اور ایک اور عشق والی بات کہ اصحاب کہف تو جنت میں جائیں گے، مگر وہ کتا جو ان کی غار پر چوکیداری کے لیے تھا، علماء فرماتے ہیں کہ وہ بھی جنت میں جائے گا۔ مجھے بتائیے نا، اس کتے نے کیا عبادت کی تھی؟ وہ تو انسان بھی نہیں ہے، مگر چونکہ اللہ والوں کا ساتھ ہو گیا تو وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ اس سے پتا چلا کہ نیکوں کی صحبت انسان کو کیا خوش نوازتی ہے۔ ہم بے عمل ضرور ہوں، اگر اللہ والوں کے ساتھ نصیب ہو جائے، ان کی صحبت نصیب ہو جائے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ امید رکھتا ہوں قرآن کے اس عجیب واقعے کو سن کر ایمان بھی تازہ ہوا ہوگا، رب کی قدرت پر یقین مزید بڑھا ہوگا، اور اب انشاءاللہ نیت کر لیجئے کہ ہم بھی نیکوں کی صحبت اپنائیں، اپنی کمپنی اچھی کر لیں، ہمارا ساتھ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اللہ والوں کے ساتھ، نمازیوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور دعوت اسلامی کا ماحول وہ ماحول ہے جس میں ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جن کے ساتھ رہ کر ہم برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کرے ہم سارے دعوت اسلامی کے اس پیارے ماحول سے وابستہ فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔